بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد کا عظیم سبق، ایک ایمان افروز کہانی۔ مدینہ کی صبح ہمیشہ کی طرف پرسکون تھی، لیکن آج فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ہر طرف گفتگو کا ایک ہی موضوع تھا، قریش مکہ کی نئی جنگی تیاری۔ بدر میں اپنی شکست کے بعد انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی، اور اب 3,000 کا لشکر پوری طاقت سے مدینہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا۔ مشورہ ہوا کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے یا باہر نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ نوجوان صحابہ کا جوش ایسا تھا کہ وہ بدر کی طرح کھلے میدان میں لڑنے کے خواہاں تھے۔ نبی کریم نے ان کی رائے قبول فرمائی، اور صحابہ کا لشکر جبل احد کے دامن میں پہنچ گیا۔ بیرونی منظر اور ایک اہم حکم۔ جبل احد ایک بلند اور مضبوط پہاڑ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 بہترین تیر اندازوں کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعینات کیا، جو آگے بڑھنے والی کسی بھی فوج کی پشت پر واضح نظر رکھ سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو انتہائی تاکید کے ساتھ فرمایا، کسی بھی حال میں اپنی جگہ مت چھوڑنا، چاہے ہم جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، تمہاری جگہ یہی ہے۔ یہ حکم محض ایک ہدایت نہیں بلکہ پوری جنگ کی حکمت عملی کا سب سے اہم حصہ تھا۔ جنگ کا آغاز اور فتح کی خوشبو۔ ابو سفیان کی قیادت میں کفار کا لشکر آگے بڑھا۔ شروع ہی میں مسلمانوں نے شجاعت کے وہ نظارے دکھائے کہ کفار کے قدم ڈگمگا گئے۔ ایک ایک کر کے ان کے بڑے سردار گرنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں دشمن پسپا ہو گیا۔ مدینہ کے نوجوانوں کی تکبیریں فضا میں گونج رہی تھیں۔ دشمن کے بھاگنے کی خبر پہاڑی پر موجود تیر اندازوں تک بھی پہنچی۔ انہوں نے میدان میں مال غنیمت دیکھے اور یہ سمجھا کہ اب جنگ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، اب ہمیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، ہم بھی جا کر حصہ لیں۔ لیکن ان کے قائد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی یاد دلائی۔ تم لوگ رسول اللہ کے حکم کو کیوں بھول رہے ہو؟ مگر اکثر نے کہا، اب جنگ تو ختم ہو گئی، ہمیں اپنی جگہ پر رہ کر کیا ملے گا؟ اور یوں 40 تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ خالد بن ولید کی چال۔ قبول اسلام سے پہلے مشرکین کی طرف سے ایک نہایت ذہین اور بہادر سپہ سالار بھی موجود تھا، خالد بن ولید۔ انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی پہاڑی اب خالی ہو چکی ہے۔ وہ فوراً اپنے دستے کے ساتھ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آئے اور تیر اندازوں کی جگہ پر قبضہ کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان جو فتح قریب سمجھ رہے تھے، اچانک خود کو چاروں طرف سے گھرا ہوا پایا۔ میدان میں ایک عجیب انتشار پھیل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے۔ جب دشمن کا حملہ شدید ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دشمن کے نشانے پر آ گئے۔ ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ صحابہ میں یہ خبر پھیلی تو دلوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کئی صحابہ نے شدید غم میں لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح دشمن کے سامنے ڈٹ کر اپنی جان قربان کر دی۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ نے اپنی جانوں کا ہدف بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ جنگ کا رخ اور اصل خسارہ۔ اسلام کی پہلی بڑی آزمائش سامنے آئی تھی۔ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، کئی جانیں چلی گئی، لیکن دشمن پھر بھی مسلمانوں کو شکست دینے میں ناکام رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ مسلمان پھر جمع ہوئے اور مشرکین مدینہ پر حملہ کیے بغیر واپس چلے گئے۔ لیکن مسلمانوں کے دل پر ایک ہی سوال تھا، یہ آزمائش کیوں آئی؟ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت۔
یعنی جو تیر انداز حکم ملنے کے باوجود نیچے اتر آئے تھے، ان کے دلوں میں لمحات دنیاوی فائدے کی خواہش آ گئی تھی۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق جنگ احد صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اطاعت کا سب سے بڑا پیغام تھی۔ مسلمانوں نے اس دن سیکھا جماعت کی قوت، حکمت عملی اور نظم و ضبط کے بغیر فتح ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پوری فوج کی زندگی کا محافظ ہوتا ہے۔ کامیابی میں بھی انسان غافل نہ ہو، آزمائش اچانک آ جاتی ہے۔ دنیا کی خواہش کبھی کبھی بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ فتح اور شکست کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن یہی ہلنا ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ انہوں نے جان لیا کہ جس وقت مومن اللہ کے حکم سے ہٹے، اسی وقت آزمائش بھی اترتی ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق: آج بھی ہماری زندگی میں کئی عہد کی پہاڑیاں ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ چاہے کاروبار ہو، گھر ہو یا یوٹیوب چینل ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ جیسے ہی ہم حکم چھوڑتے ہیں، دنیا کا ایک چھوٹا فائدہ ہمیں بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے۔ جنگ احد ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی صرف حکم الہی کی پیروی میں ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت۔